بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امبر ناگ ماریا سیریز ایپیسوڈ نمبر 53 دوسرا حصہ۔ ہسپانیہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ وہاں سے مسلمانوں کو یا تو نکال دیا گیا تھا یا ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہسپانیہ میں اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ عدنان اپنے شہر غرناطہ کی زیارت کرنے جا رہا تھا۔ امبر بھی اتفاق سے اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ویسے امبر نے عدنان کی جان بھی بچائی تھی۔ امبر کو معلوم تھا کہ عدنان مسلمان ہے۔ امبر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ ہسپانیہ میں اس وقت کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ عدنان اور امبر دونوں اس وقت عیسائی بن کر سفر کر رہے تھے۔ ایک شہر میں عدنان نے اپنے آباء و اجداد کے ایک بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور غرناطہ کی راہ لی۔ چٹیل میدان میں سفر کرتے کرتے ان کے گھوڑے سبزہ زار وادی میں داخل ہو گئے۔ عدنان نے آہ بھر کر کہا، امبر بھائی، مجھے میرے گھر کی خوشبو آنے لگی ہے۔ ہم غرناطہ کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ رات انہوں نے ایک خوبصورت چشمے کے کنارے بسر کی۔ یہاں انہوں نے تھیلے سے کھانا نکال کر کھایا اور چشمے کے پاکیزہ پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ دن چڑھا تو پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے غرناطہ شہر کی فصیل کے برج اور الحمرا باغ کے مینارے اور مسجدوں کے گنبد دھوپ میں چمکتے نظر آنا شروع ہو گئے۔ عدنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امبر، یہ میرے آباء و اجداد کا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، اب یہ میرے لیے اجنبی بن چکا ہے۔ اس شہر کے ایک محلے میں ہماری شاندار حویلی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس کے آنگن میں کھیل کود کر اپنا بچپن گزارا ہے، لیکن اب میں وہاں مسلمان بڑھ کر قدم نہیں رکھ سکتا۔ مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ نے یہ دن دکھائی کہ یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان تک ختم کر دیا گیا ہے۔ کیسے کیسے عظیم کارنامے نہیں کیے یہاں بیٹھ کر مسلمان سائنسدانوں اور عاملوں نے۔ اسے خدا مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ امبر بھی تاریخ کے اس خونی انقلاب سے بڑا متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے تاریخ کے ہزاروں نشیب و فراز دیکھے تھے، لیکن اندلس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ایک داستان عبرت تھی۔ سینکڑوں برس اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد اب وہاں ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے محل، مسجدیں، خانقاہیں، درسگاہیں اور محلے ویران کر دیے گئے تھے۔ غرناطہ قریب آیا تو وہ شہر کی فصیل کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ دربانوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ہم دونوں بھائی بنی اسرائیل سے ہیں۔ غرناطہ کے محلہ روشن میں ہمارا چچا طبابت کرتا ہے۔ ہم اس کے پاس جڑی بوٹیاں لے کر آئے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا ایک تھیلا عدنان کے پاس ہی گھوڑے کی پیٹھ پر رکھا تھا۔ دربانوں نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ غرناطہ اس وقت کے عظیم ترین اور بارانک شہروں میں سے تھا، مگر انقلاب اور جنگ نے اسے بہت تباہ کر رکھا تھا۔ اس کی وہ رونق اب نہیں رہی تھی۔ چوراہوں میں چاندی کے بڑے بڑے شیروں کے مجسمے نصب تھے اور بیچ میں فوارے چل رہے تھے۔ عیسائی خوش و خرم چل پھر رہے تھے۔ ان میں کوئی مسلمان نظر نہ آتا تھا۔ عدنان اس شہر کے گلی کوچوں سے خوب واقف تھا۔ وہ امبر کو لے کر شہر کی ایک سرائے میں آ گیا۔ سرائے کا مالک کبھی ایک شامی عرب ہوا کرتا تھا، اب یہ سرائے ایک عیسائی کی ملکیت تھی جو موٹا اور گنجا تھا۔ اس کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا اور وہ چوہے کی طرح ادھر ادھر پھدک رہا تھا۔ عدنان نے اسے رات بھر ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ امبر نے سرگوشی میں کہا کہ کوٹھری ایک ہفتے کے لیے لے لی جائے، کوئی خبر نہیں اس شہر سے کب واپس جانا ہو۔ آئے ہیں تو ذرا سیر ہی کر لیں گے۔ عدنان نے ایک ہفتے کے لیے سرائے میں کوٹھری کرائے پر لے لی اور سارا کرایہ کھانے کی پیشگی ادا کر دیا۔ عدنان اسے لے کر شام کے وقت اپنے محلے میں آ گیا جہاں اس کی پرانی حویلی تھی۔ اس میں اب ایک عیسائی کنبہ رہائش پذیر تھا۔ عدنان حویلی کی ڈیوڑی کے باہر کھڑا اپنی قسمت پر آنسو بہاتا رہا۔ امبر اسے لے کر وہاں سے چل دیا۔ وہ سیر کرتے کرتے شہر سے باہر زیتون کے ایک باغ میں آ گئے۔ اس باغ کی چار دیواری پر انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ شام کی سنہری روشنی باغ کے برجوں کے کلسوں پر پڑ کر چمک رہی تھی۔ اس باغ کے اندر سے گٹار بجانے اور اس کے ساتھ گانے کی آواز آ رہی تھی۔ گانے کی لے عربی تھی لیکن الفاظ فرانسیسی تھے۔ عدنان نے آ بھر کر کہا، اس باغ میں کبھی مسلمان فلاسفر اور عالم اپنے شاگردوں کو طب، نجوم، ہندسہ اور دوسرے علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ اس باغ کو شاہی درسگاہ کی حیثیت حاصل تھی، لیکن آج اس ملک سے بنو سراج کا نام تک مٹ گیا۔ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔
گرناتا اور اندلس کی مسجدیں ویران ہو گئیں، اذانیں دینے والے شہید کر دیے گئے۔ اے اللہ، تو اپنے نام لیواؤں پر رحم فرما اور اپنے سچے دین کو پھر سے سربلندی عطا فرما۔ عنبر بھی اداس ہو گیا کیونکہ وہ بنو سراج کی حکومت کی شان و شوکت دیکھ چکا تھا۔ اسے خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ الحمرا کی شمع کی روشنی ساری دنیا میں پہنچتی تھی، مگر اب وہ شمع ٹمٹما کر بجھ رہی تھی، بلکہ بالکل بجھ چکی تھی۔ عدنان نے عنبر سے کہا کہ وہ باغ کے اندر جا کر ان لوگوں سے ملاقات کرے گا۔ عنبر اسے روکنا چاہتا تھا، مگر عدنان ایک بہادر شہزادے کی طرح باغ کے دروازے سے گزر کر اندر چلا گیا۔ عنبر بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ باغ کے اندر مہندی کی جاڑیوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ سبزے کے کتے کے چاروں جانب سیاہ گلاب کے پھول کھلے تھے۔ بیچ میں ایک سنگ سور کی بارہ دری تھی، جہاں ریشمی قالین پر 2 عورتیں اور کچھ مرد بیٹھے ایک موسیقار سے گٹار بجوا کر گانے سن رہے تھے۔ موسیقار اپنے گیت کی دھن میں مگن رہا۔ عدنان اور عنبر خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ گیت ختم ہوا تو عدنان نے ان سے اپنا اور اپنے دوست عنبر کا تعارف کروایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہودی یعنی بنی اسرائیل کے طبقے سے ظاہر کیا اور کہا کہ وہ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں گرناتا آئے ہیں، ادھر سے گزر رہے تھے کہ گیت کی دلکش لے انہیں باغ کے اندر کھینچ لائی۔ ان لوگوں نے خندہ پیشانی سے عنبر اور عدنان کو خوش آمدید کہا۔ عدنان نے کہا کہ اسے بھی ایک پرانا عربی گیت یاد ہے جو اس نے شام میں ایک جلاوطن شہزادی کی زبانی سنا تھا۔ میزبان خواتین نے کہا، اے نوجوان، ہمیں وہ گیت ضرور سناؤ، عربی گیت بڑے سچے اور درد بھرے ہوتے ہیں۔ عدنان نے گٹار ہاتھ میں لے لی اور ایک پرانا عربی گیت شروع کر دیا۔ گیت ختم ہوا تو اس نے تالیوں کی گونج میں دوسرا گیت شروع کر دیا۔ یہ گیت ایک عربی شاعر نے اندلس کی وادی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے لکھا تھا، اور اس گیت میں وادی اندلس کے شہروں، مسجدوں، شاہی محلوں اور شہزادوں کا مرثیہ تھا۔ انہیں یاد کر کے ان کے کارناموں اور بہادری کے مارکوں کی تعریف کی گئی تھی۔ عدنان نے گیت کچھ اس انداز سے گایا کہ سننے والوں کے بھی دل بھر آئے۔ اس محفل میں ڈان کارلو، ایک فرانسیسی فوجی، بھی بیٹھا تھا۔ اس نے عدنان کو پراسر انداز میں گیت گاتے سنا تو اسے کچھ شک سا پڑ گیا کہ یہ شخص یہودی نہیں ہو سکتا، ہونا ہو یہ ضرور کوئی مسلمان ہے جو ہسپانیہ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ یہاں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ گیت ختم ہوا تو اس نے کہا، نوجوان، تمہارے گیت میں تمہارے دل کا درد گھولا ہوا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ تم نے ہی لکھا ہے۔ کیا تم ہسپانیہ میں بھی کبھی رہے ہو؟ عدنان کو پہلے ہی شک تھا کہ یہ شخص اسے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی ہاں، ایک بار یہاں آیا تھا۔ کارلو بولا، تمہارا لہجہ خالص ہسپانوی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ تم ہسپانیہ میں ہی پیدا ہوئے، اور میرا اندازہ غلط نہیں تو تم مسلمان ہو۔ اس انکشاف پر وہاں محفل میں ایک عجیب سناٹا سا چھا گیا، کیونکہ ہسپانیہ میں کسی مسلمان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جاسوسی کرنے آیا ہے اور اس کی سزا موت تھی۔ کارلو عیسائی فوج کا ایک بااثر جرنیل تھا۔ وہ عدنان کو مسلمان ہونے کے شک میں اسی وقت گرفتار کر سکتا تھا۔ عنبر بھی پریشان ہو گیا۔ عدنان پہلے تو کچھ پریشان ہوا، پھر مسکرا کر بولا، ڈان کارلو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں، مسلمانوں میں بہت دیر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرا لہجہ اور بات کرنے کا اندازہ ہسپانوی مسلمانوں کا سا ہو گیا ہے۔ اس پر ڈان کارلو اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار کھینچ کر بولا، میں شہنشاہ فرڈانڈ کے نام پر تمہیں اور تمہارے ساتھی کو مسلمان ہونے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ عدنان اب بے بس سا ہو کر رہ گیا۔ اس وقت ہسپانیہ میں مسلمان کہلانا واقعی ایک جرم تھا جس کی سزا موت تھی، اور موت بھی سولی پر لٹکا کر دی جاتی تھی۔ عنبر بھی پریشان ہو گیا کہ خواہ مخواہ باغ میں آ کر عنبر نے کھل کر کہا، میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ کہ مسلمان ہوں، اور مرتے دم تک ہی مسلمان رہوں گا۔ اس اعلان حق پر عدنان کو بھی جوش آ گیا۔ اس نے نعرہ مار کر کہا، اللہ کا شکر ہے میں بھی مسلمان ہوں، اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ڈان کارلو نے حاضرین محفل کی طرف پلٹ کر بلند آواز میں کہا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور گرناتا میں جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ جانے باغ کے کس کونے سے اسلحہ پوش سپاہی تلواریں ہاتھ میں لیے آ گئے۔ ان دونوں مسلمانوں کو گرفتار کر لو اور کل شاہی دربار میں پیش کرو، وہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ عنبر نے مداخلت نہ کی۔ سپاہیوں نے عدنان اور عنبر کو گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دیں۔ محفل میں پھر سے گٹار بجنے لگی اور سپاہی عنبر اور عدنان کو لے کر جیل خانے کی طرف چل دیے۔
आदमखोर जंगली को खुला छोड़कर नाग और मारिया ने गलती की थी। वैशी जंगल में एक जगह खामोश बैठा कुछ सोच रहा था। उसका वैशी दिमाग कुछ इस किस्म की बातें सोच रहा था कि अगर इन लोगों ने उसे इस जजीरे में छोड़ दिया तो वो यहाँ से कभी बाहर ना निकल सकेगा। आसमानी देवता नाग से भी उसे डर लगने लगा था कि शायद वो उसे समंदर में फेंक दे या फिर भूनकर खा जाए। गोरे कैदी से भी उसे जान का खतरा था। तो फिर वो क्या करे? क्या कश्ती लेकर भाग जाए? वैशी के दिमाग ने उसके बाद सोचना बंद कर दिया। वो एकदम से उठा और साहिल समंदर की तरफ दौड़ पड़ा। साहिल के करीब आकर जब वो दरख्तों से बाहर निकला तो आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। किनारे एक जगह रेत पर उसकी कश्ती इसी तरह पड़ी थी। गोरे कैदी का कहीं पता ना था। वैशी किसी जानवर की तरह रेंग रेंग कर कश्ती के पास पहुंचा। उसके लिए कश्ती को खींचकर समंदर में ले जाना कोई मुश्किल बात ना थी। कश्ती को समंदर में डालकर वो उसमें छलांग लगाकर सवार हो गया। समंदर उसका दोस्त था। उसकी सारी जिंदगी समंदर की लहरों पर खेलते और कश्ती चलाते हुए गुजरी थी। तेजी से चप्पू चलाते हुए वो समंदर की लहरों पर रात के अंधेरे में बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई, सूरज की रोशनी फैली, जजीरे पर रोशनी का सुनहरा दिन निकल आया। नाग नींद से बेदार होकर घाट से बाहर निकला और तालाब पर गया। मुंह हाथ धोकर उसने कुछ फल तोड़कर खाए, कुछ मारिया के लिए तोड़े और वापस गार में आ गया। मारिया भी बेदार हो चुकी थी। जब वो जंगल से निकलकर समंदर के किनारे आए तो देखा कि गोरा कैदी पेड्रो बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। नाग को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ा और बोला, गजब हो गया, वैसी रात को कश्ती लेकर फरार हो गया। नाग और मारिया पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। उस जजीरे की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। यही एक कश्ती उम्मीद की किरण थी जो डूब गई, मगर अब वो क्या कर सकते थे? वैशी अपना काम कर गया था। कश्ती उनके कब्जे से निकलकर दूर समंदर में गुम हो चुकी थी। बल्कि अब खतरा था कि वैशी वापस जजीरे पर जाकर अपने साथियों को बताएगा कि जजीरे पर मौजूद इंसानों ने उसके भाई को नेज़ा मारकर हलाक कर दिया है। और फिर हो सकता है सारे के सारे वैशी अपने भाई का बदला लेने के लिए जजीरे पर हमला कर दें। अंबर और मारिया तो बच सकते थे, लेकिन उस गहरे कैदी पेड्रो की खैर नहीं थी। नाग समंदर की लहरों को देख रहा था। बोला, मालूम होता है रात के किसी लम्हे कश्ती लेकर वो भाग गया। खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि नई कश्ती तामीर की जाए। पेड्रो ने कहा, हमारे पास कोई औजार नहीं, दरख्त कैसे काटेंगे, कश्ती कैसे बनाएंगे? नाग ने कहा, इसके बारे में भी कुछ सोच लेते हैं। सोचना क्या था, बस वक्त ही ज़ाया करना था। सारा दिन जजीरे पर घूमते रहे। इत्तेफाक से उनका गुजर मगरबी दरख्तों की जानिब हुआ। ये वो मकाम था जहाँ उड़न कश्ती वालों का अड्डा था, जो तबाह हो गया था और जहाँ अब एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ चुका था। पेड्रो ने उस गड्ढे को बड़े गौर से देखा और बोला, मालूम होता है यहाँ कभी लावा फूटा है, पत्थर तक पिघल कर जम गए हैं। हाँ, नाग ने कहा, मालूम ऐसा ही होता है। मारिया आहिस्ता से हंस पड़ी। गोरे कैदी को क्या पता था कि वहाँ क्या था और क्या कुछ नहीं था। अगर इस जगह आज खलाई जहाज़ मौजूद होता तो पेड्रो की ज़रूर चीख निकल जाती और खलाई इंसान उसे कभी ना छोड़ते। उसकी लाश भी तहखाने में पड़ी होती। पेड्रो ने एक पत्थर के टुकड़े को उठाया। ये टुकड़ा लावे की शक्ल में पिघलकर अब एक छुरा सा बन गया था और उसकी धार काफ़ी तेज़ थी। उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई और कहने लगा, शीश भाई, अगर हमें इसी तरह का एक और टुकड़ा मिल जाए तो हम मेहनत करके दरख्त भी काट सकते हैं और कश्ती भी तैयार कर सकते हैं। इस जंगल में जंगली बेलों के रस्सों की कमी नहीं। उन रस्सियों की मदद से हम तख्ते जोड़कर कश्ती बना सकते हैं। बात बड़ी माकूल थी। नाग ने तलाश शुरू कर दी। बड़ी जल्दी उन्हें एक और औजार मिल गया। अब उन्होंने एक दरख्त को चुना और उसे काटना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद दरख्त कट गया। उन्होंने उसके टुकड़े किए और फिर तख्ते बनाने शुरू कर दिए। 4-5 दिन वो उसी काम में लगे रहे। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और कितने ही तख्ते तैयार हो गए। फिर जंगल से रस्सियों को काट कर लाया गया। उन तख्तों को आपस में जोड़ने का काम शुरू हो गया। उस कदर मेहनत और लगन से काम करने के बाद उन्होंने 10-12 रोज़ के अंदर अंदर एक कश्ती तैयार कर ली। ये कश्ती काफ़ी बड़ी थी और मारिया उसमें सवार होकर अपना आप पेड्रो से छुपा सकती थी। यानी कश्ती में चलने फिरने से वो पेड्रो से टकराकर उसे बेहोश नहीं कर सकती थी। वो कश्ती पर नारियल रखने लगे। हफ्ते भर की खुराक जमा कर दी गई। फिर एक रोज़ मुँह अंधेरे जबकि बड़ी खनक हवा चल रही थी, उन्होंने कश्ती को समुद्री लहरों के हवाले कर दिया।
کشتی نے شمال مغرب کی جانب سفر شروع کر دیا۔ ماریا ایک کونے میں نیم دراز تھی۔ ناگ اور پیڈرو چپو چلا رہے تھے۔ ایک ڈانٹ کے ساتھ انہوں نے کشتی کا رخ شمالی افریقہ کے ساحل کی طرف کر رکھا تھا۔ سارا دن کشتی سمندر میں سفر کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ ایک بڑی لہر پر چڑھ گئی اور اپنے آپ بہنے لگی۔ پیڈرو نے کہا، یہ بڑی لہر بحیرہ روم کی طرف جا رہی ہے، ہمیں سفر کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ ناگ نے کہا، تمہیں شاید خبر نہیں کہ بھنور بھی اسی بڑی لہر کی وجہ سے سمندر میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہماری کشتی کسی بھنور میں پھنس گئی تو ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی کو اس طوفانی لہر سے نکالنے کی کوشش کرو۔ پیڈرو نے ڈانٹ کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کشتی بڑی لہر سے اترنے کا نام نہ لیتی تھی۔ ساری رات کشتی اس طوفانی لہر پر سوار سفر کرتی رہی۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد وہ بھنور میں پھنس گئی۔ ناگ اور پیڈرو نے اپنی جان لڑا دی کہ کسی طرح سے کشتی بھنور سے نکل جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کشتی ایک بڑے گول دائرے میں چکر لگا رہی تھی۔ پیڈرو کا برا حال ہو رہا تھا، وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے ایک لہر نے کشتی کو اچھال کر باہر پھینک دیا۔ کشتی الٹتے الٹتے بچی، ان کی جان میں جان آئی۔ اب وہ کشتی کو کھینچتے ہوئے لہر سے بہت دور لے گئے۔ انہیں سمندر میں سفر کرتے 3 روز گزر گئے تھے۔ ساحل دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیڈرو نے کہا، مجھے یقین ہے کہ 2 روز اور ہمیں سمندر میں سفر کرنا پڑے گا۔ پرسوں رات کو کسی وقت ہم کرتاجنا کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے پوچھا، کیا تم اس سے پہلے بھی ادھر سے گزر چکے ہو؟ کیوں نہیں، اس سمندر میں میں نے کافی سفر کیا ہے۔ چوتھے روز انہوں نے اچانک دور ایک جہاز کے بادبان دیکھے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ پیڈرو اور ناگ نے پوری طاقت سے کشتی کو جہاز کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ ناگ نے کہا، پیڈرو اپنی قمیض اتار کر لہراؤ۔ پیڈرو نے اپنی پرانی چولا نما قمیض اتار کر ایک ڈنڈے پر باندھی اور اسے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس تجارتی جہاز کا کپتان اس وقت عرصے پر کھڑا سمندر کی موجوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے جو دور سمندر میں ایک سفید سی چیز لہراتے دیکھی تو جہاز کو اس طرف لے جانے کا حکم دے دیا۔ پیڈرو اور ناگ نے محسوس کیا کہ جہاز آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بادبان قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں۔ پیڈرو بڑا خوش تھا، اس کی جان بچ گئی تھی۔ اب وہ ہسپانیہ جا کر اپنے گھوڑوں کا کاروبار پھر سے شروع کر سکے گا۔ اس نے ناگ سے کہا، شیش بھائی، سب سے پہلے میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اگر تم جزیرے میں میری مدد کو نہ پہنچتے تو اس وقت میں آدم خور وحشیوں کے میدے میں ہوتا۔ ہمیں جہاز کو قریب آتا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کس قدر حسین اور خوبصورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جتنی دیر زندہ رہے پوری دلچسپی، لگن اور خوبصورتی سے زندہ رہے۔ ناگ مسکرا دیا، خدا کا شکر ادا کرو پیڈرو، اسی کی مدد سے تمہاری جان بچی ہے اور یہ جہاز بھی اسی نے ہم پر رحم کھا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ خدا کا شکر تو میں اسی وقت سے ادا کر رہا ہوں جب سے میں نے اس جہاز کے بادبان دیکھے ہیں۔ جہاز ان کے قریب آ کر رک گیا۔ کپتان کے حکم سے سیڑھی کشتی پر پھینک دی گئی۔ اب ایک مسئلہ ماریا کے اوپر چڑھنے کا تھا۔ ناگ نے اسے سرگوشی میں کہا، میرے بالکل ساتھ ساتھ رہنا اور تیزی سے سیڑھی پر چڑھ کر جہاز کے عرصے پر پہنچ جانا۔ فکر نہ کرو، ماریا نے کہا۔ پیڈرو نے چونک کر ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے ابھی کسی لڑکی کی سرگوشی سنی ہے۔ ناگ نے کہا، یہ جزیرے پر رہنے کا اثر ہے، وہاں بھی تم نے اس قسم کی سرگوشی سنی ہوگی۔ پیڈرو نے کوئی جواب نہ دیا، صرف سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ واقعی جزیرے پر بھی اس نے ماریا کی سرگوشی ایک آدھ بار سنی تھی۔ وہ سیڑھی پر چڑھ کر جہاز پر آ گئے۔ ماریا نے بڑی پھرتی سے کام لیا اور ناگ کے بالکل ساتھ ہی عرصے پر پہنچ گئی۔ کپتان نے ان سے پوچھا کہ وہ کس جہاز پر سفر کر رہے تھے اور کشتی میں کہاں سے آ گئے۔ ناگ نے بتایا کہ ان کا جہاز طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک جزیرے پر پہنچے اور پھر وہاں سے کشتی تیار کر کے خدا کا نام لے کر سمندر میں نکل کھڑے ہوئے۔ کپتان نے کہا، تم بڑے خوش قسمت ہو، اگر میں عرصے پر اتفاق سے نہ موجود ہوتا تو تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ جہاز ہند سے مسافروں اور تجارتی سامان کو لے کر تونس جا رہا تھا۔ پیڈرو بڑا خوش ہوا کیونکہ تونس شمالی افریقہ کی بحیرہ روم کے کنارے والی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے وہ کسی بھی جہاز میں سوار ہو کر بحیرہ روم عبور کر کے اسپین میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن کرتاجنا جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ کرتاجنا ہی ایک ایسا شہر ہے جہاں سے اسے عنبر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ کپتان نے کہا، تونس پہنچ کر تم کسی بھی قافلے کے ساتھ کرتاجنا جا سکتے ہو۔
جہاز بڑے سکون کے ساتھ سمندر میں سفر کرتا رہا۔ تونس پہنچ کر پیڈرو نے ایک بار پھر ناگ کا شکریہ ادا کیا، ہسپانیہ میں اپنا پتہ دیا اور کہا کہ اگر اس کا ہسپانیہ میں آنا ہو تو اسے ضرور ملے۔ ناگ اس سے گلے مل کر اس کا رواں سرائے کی طرف آ گیا، یہاں سے اسے کارتاجنہ جانے والا قافلہ مل سکتا تھا۔ اس کارواں سرائے میں وہ ماریا کے ساتھ اتر گیا۔ تونس ایک چھوٹا سا ساحلی شہر تھا اور بارونق تھا۔ بندرگاہ کے ارد گرد کافی آبادی تھی اور دکانوں پر بے شمار سامان پڑا تھا۔ تیسرے روز رات کو قافلہ ناگ اور ماریا کو لے کر کارتاجنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صحرا کا سفر شروع ہوا۔ راتوں کو قافلہ سفر کرتا اور دن کی گرمی اور دھوپ میں کسی نخلستان میں پہنچ کر آرام کرتا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے 4 روز گزر گئے۔ ابھی 2 روز کا سفر باقی تھا۔ 5ویں روز قافلے نے ایک چھوٹے سے نخلستان میں پڑاؤ کیا۔ یہاں کھجوروں کے جھنڈوں کی ٹھنڈی چھاؤں تھی اور ایک چھوٹا سا ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ یہ قافلہ کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 6-7 اونٹ تھے جس پر تجارت کا سامان لدا تھا۔ 2 پہرے دار تلواریں اور 3 کمار لیے ساتھ چلے تھے۔ بمشکل 10-11 افراد تھے۔ ایک ڈاچی پر کوئی خاتون پردے میں سفر کر رہی تھی۔ ناگ اور ماریا نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ کون عورت ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ یہ خاتون اسی مہدوی حکیم کی بیٹی تھی جس کا بیٹا عدنان تھا، جو امبر کے ساتھ گرناطہ میں ڈان کارلو کے ہاتھوں گرفتار ہو کر دربار میں پیش ہونے والا تھا۔ اس خاتون کا نام کنلکا تھا۔ حکیم مہدوی کارتاجنہ میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جو اس کی خدمت پر مامور تھی۔ نخلستان میں قافلے کو اترے ابھی بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک وہاں گھوڑوں پر سوار 4 ڈاکو آ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں پکڑ رکھی تھیں۔ قافلے کے سردار نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکو کے سردار نے تلوار کے ایک ہی وار سے امیر کارواں کی گردن اڑا دی اور کہا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ ہمیں کنلکا کی تلاش ہے جو گرناطہ کے حکیم مہدوی کی بیٹی ہے اور اس قافلے میں سفر کر رہی ہے۔ مسافر سہم گئے۔ ڈاکو نے بہت جلد کنلکا کو تلاش کر لیا۔ اسے گرفتار کرنے لگے تو اس کی خادمہ سامنے آ گئی۔ میرے ہوتے ہوئے میری مال کا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ڈاکو ہنسا اور تلوار کا ہاتھ مار کر اس نے خادمہ کو بھی ہلاک کر دیا۔ بیک وقت 2 خون ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں دہشت چھا گئی۔ مسافروں پر چوپسی لگ گئی۔ ڈاکو نے کنلکا کو پکڑ کر گھوڑے پر بٹھایا اور چلنے لگے۔ سردار نے کہا، اگر کسی نے ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی ریت پر پڑی ہوئی ان 2 لاشوں جیسا ہی ہوگا۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ان خونخوار ڈاکو کے مقابلے پر آتا۔ سب کے منہ پر تالے لگے تھے۔ ماریا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ناگ سے کہا، تم چپ کیوں ہو؟ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ظالم لوگ ہیں، خونی ہیں، میں ان سب کو ہلاک کر دوں گی۔ ناگ نے کہا، خاموش رہو، انتظار کرو۔ جب ڈاکو چلے گئے تو ناگ نے قافلے والوں سے کہا، بھائیو، تم لوگ میرے آنے تک کسی جگہ ٹھہرنا، میں کنلکا کو ڈاکوؤں کے قبضے سے چھڑا کر ابھی لاتا ہوں۔ ماریا، میں ان لوگوں کے سامنے اپنی شکل نہیں بدلنا چاہتا تھا۔ اب صحرا کے بیچ میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کروں گا۔ چاروں ڈاکو ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ناگ نے انہیں جا لیا۔ ڈاکوؤں نے اپنے پیچھے ایک گھوڑا سوار کو لگے دیکھا تو گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر رک گئے اور تلواریں سونت لیں۔ سردار نے چیخ کر کہا، بدبخت کون ہو تم؟ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی؟ ناگ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار تلوار لے کر آگے بڑھا۔ اب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اچانک گھوڑے پر بیٹھا سوار غائب ہو گیا ہے۔ وہ چونک کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ سوار کہاں چلا گیا؟ گھوڑا خالی رہ گیا۔ ناگ اس وقت سانپ کا روپ اختیار کر کے ریت میں رینگتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماریا بھی گھوڑے پر سوار تھی لیکن وہ غائب تھی۔ اس کا گھوڑا انہیں خالی نظر آ رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی خالی گھوڑوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بدبخت کہاں غائب ہو گیا؟ دوسرے ڈاکو بھی ڈر گئے اور اس خیال کا اظہار کرنے لگے کہ سردار بھاگ چلو، یہ کوئی بھوت تھا۔ سردار نے کہکا لگایا، میں اس بھوت کو بھی قتل کر کے دم لوں گا، ذرا سامنے تو آئے۔ اسی لمحے ناگ گھوڑے کی پشت پر لپک کر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے سکون کے ساتھ ڈاکوؤں کے سردار کی پنڈلی پر دست لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناگ کا زہر کس قدر ہلاکت والا تھا۔ ادھر زہر سردار کے خون میں گیا، ادھر وہ چکرا کر گھوڑے پر سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ناگ اب دوسرے گھوڑوں پر اچھل کر آ گیا اور اس نے دوسرے ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ وہ بھی گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ادھر ماریا نے تلوار لہرائی اور تیسرے ڈاکو کی گردن اڑا دی۔ چوتھے ڈاکو نے
یہ قتل عام دیکھا تو گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ میدان صاف تھا۔ ناگ پلک جھپکتے میں پھر سے انسانی شکل میں آ گیا اور اس نے کنلکا کے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی رسیاں کھولیں، ادب سے سلام کیا اور کہا، محترم بہن، اب تم آزاد ہو اور ہمارے ساتھ سفر کر سکتی ہو۔ کنلکا نے ناگ کا شکر ادا کیا اور کہا، تم نے اکیلے ہو کر ان ڈاکوؤں کو کیسے ہلاک کر دیا؟ ناگ بولا، بس یہ اللہ کی مرضی تھی، اس سے آگے آپ نہ پوچھیں، آئیے میرے ساتھ۔ ماریا بھی گھوڑوں پر سوار اس کے ساتھ تھی۔ ناگ کنلکا کو لے کر واپس نخلستان کی طرف چل پڑا۔ کنلکا نے پوچھا، یہ خالی گھوڑا ساتھ ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ اس گھوڑے پر ماریا سوار تھی مگر کنلکا کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، یہ میرا وفادار گھوڑا ہے، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، جہاں میں جاتا ہوں یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ قافلے والوں نے جب خاتون کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے مرنے والوں کو اسی نخلستان میں دفن کیا اور اب قافلہ ناگ کی سرکردگی میں کرتاجنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک رات کا سفر طے کرنے کے بعد دوسرے روز قافلہ کرتاجنہ پہنچ گیا۔ کنلکا نے ناگ سے کہا کہ وہ اس کے باپ کے گھر ہی قیام کریں، لیکن ناگ نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ماریا کی وجہ سے وہاں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ کنلکا کے والد حکیم مہدوی نے جب ساری واردات سنی تو ناگ کا ہاتھ چوم لیا۔ بیٹا، تم نے میری بیٹی کی جان اور عزت بچا کر مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ناگ نے کہا، خدا کی مہربانی سے ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، ہاں اگر آپ مجھے ایک بھائی کے بارے میں کوئی اطلاع دے سکیں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ حکیم مہدوی بولا، تمہارا بھائی کہاں چلا گیا ہے؟ ناگ نے کہا، وہ کسی طرح مجھ سے بچھڑ گیا ہے، سنا تھا کہ وہ کرتاجنہ میں ہے، میں حقیقت میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے کنلکا سے جھوٹ بولا تھا کہ میں اپنے بھائی کے گھر میں ٹھہروں گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ گم ہو چکا ہے اور میں اس کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ اس کی عمر اور حلیہ کیا ہے؟ ناگ نے جب امبر کا حلیہ بتایا تو مہدوی بولا، کیا تمہارے بھائی کا نام امبر تو نہیں؟ امبر کا نام سن کر ناگ خوشی سے اچھل پڑا۔ ماریا کے حلق سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ ناگ بولا، بالکل یہی نام ہے اس کا، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ مہدوی نے کہا، صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ میں اس سے ملا بھی ہوں، وہ اسی طرح گھر میں آ کر رہا تھا۔ اب کہاں ہے؟ وہ میرے بیٹے عدنان کے ساتھ ہسپانیہ کے شہر گرناتا گیا ہوا ہے۔ گرناتا؟ ناگ نے تعجب سے کہا، مگر وہاں تو کوئی مسلمان نہیں جا سکتا نا؟ مہدوی بولا، کیا بتاؤں بیٹے، میرے بیٹے عدنان کا اصرار تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کے مزار کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بہت روکا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور ایک دن امبر کو ساتھ لے کر گرناتا کی جانب روانہ ہو گیا۔ ناگ اور ماریا نے سکون کا سانس لیا، امبر کا سراغ مل گیا تھا، اب وہ اسے آسانی سے تلاش کر سکتے تھے۔ مہدوی نے کہا، مجھے دونوں کی زندگیوں کی فکر ہے، ہسپانیہ میں چاروں طرف اسلام کے دشمن ہی دشمن پھیلے ہوئے ہیں۔ ناگ بولا، ہم ان کی تلاش میں جائیں گے اور انہیں واپس لائیں گے۔ مہدوی نے کہا، لیکن میرے بیٹے، وہاں جا کر تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ گے کیونکہ تم بھی مسلمان ہو اور وہاں مسلمان داخل نہیں ہو سکتا۔ ناگ بولا، آپ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ضرور جاؤں گا اور آپ کے بیٹے کے پاس روانہ کر دوں گا۔ ناگ نے وہ رات کرتاجنہ میں مہدوی کے گھر پر بسر کی۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ دوسرے دن اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ناگ اور ماریا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سمندر کی بجائے صحرا میں سفر کریں گے۔ تیسرے روز ایک بہت بڑا قافلہ تونس جا رہا تھا۔ دونوں اس قافلے میں شامل ہو گئے اور تونس کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ منزلوں پر منزلیں عبور کرتے آخر وہ ایک روز واپس تونس پہنچ گئے۔ یہاں انہیں جہاز کا انتظار کرنا تھا جو انہیں ہسپانیہ کے ساحل پر پہنچا دیتا۔ ناگ نے اپنے آپ کو یہودی حکیم ظاہر کیا اور ساحل کے حکام سے اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ ہفتے بھر کے قیام کے بعد ایک بادبانی جہاز پر ناگ اور ماریا خاموشی سے سوار ہو گئے اور جہاز نے لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے۔ بحیرہ روم کی خلیج کا سفر بڑا مختصر تھا۔ ادھر شمالی افریقہ کا ساحل نظر آنا بند ہوا تو ادھر تھوڑی دیر بعد ہسپانیہ کا ساحل دکھائی دینے لگا۔ جہاز بندرگاہ پر جا کر لگ گیا۔ ناگ نے ماریا کو ساتھ لیا اور جہاز سے اتر کر بندرگاہ سے باہر نکل آیا۔ یہاں چاروں طرف عیسائی لوگ ہی نظر آ رہے تھے، ایک بھی مسلمان کی شکل نظر نہ آتی تھی۔ انہوں نے ایک سرائے کا پتہ پوچھا اور ادھر چل پڑے۔ دوستوں، امید ہے امبر ناگ ماریا سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 53 کا دوسرا حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے
کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کی آنے والی تمام اقساط کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پچھلی تمام کہانیوں کی پلے لسٹ کے لنک موجود ہیں، آپ وہاں سے باقی تمام کہانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔